میں نیگا جامع مسجد کے امام خطیب حضرت مولانا محمد محمود صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ حضرت والا اپنے مستانہ کلمات سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، باہر سے آئے ہوئے مہمان خصوصی، عزیز بچے اور بچیاں، آج 12 ربیع الاول ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت دنیا کے اندر نازل ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، تو ہر جانب ہر صرف اندھیرا ہی اندھیرا، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے بھی نہیں، یہاں تک کہ جس کے پاس جتنی طاقت تھی اتنی طاقت سے وہ کمزوروں کو دباتے تھے، بچیاں پر ظلم و زیادتی ہوتی، پیدا ہوتے ہی دردور کر دیا جاتا، گویا کہ ظلم کی انتہا ہو۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام کتابوں میں 12 ربیع الاول کا ہی دن، 12 ربیع الاول کے دن وفات کا بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول میں ہی وفات۔ بہرحال یہ باشندگان ماہواری کے لیے کہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے، سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ آپ کے اس گاؤں کے اندر مدرسہ دارالعلوم رحمانی کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ ابتدائی مرحلہ ہوا، یعنی شروعات کہیے اس کو۔ عام طور سے ہمارے سماج میں خصوصاً ایمان والوں کے درمیان یہ بات ہو جاتی ہے کہ مدارس، مساجد، خانقاہیں یہ سیاست کی شکار ہو گئے۔ ہم ایسی جگہوں پر بھی اپنا داؤ پیچ لگاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد مدارس بند ہو جاتے۔ کیا بات ہوئی؟ تو آپس میں اختلاف۔ یہ ہماری اختلاف کی نحوست کہاں گئی؟ وہ بچے جو
مدارس سے یا مساجد سے فائدہ حاصل کرتا، جسے روشنی ملتی، جو روشنی کے اندر، سیرت کے اندر، سنت کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا، ان سے محروم ہو جاتا۔ مدارس، مساجد یہ ہمارے لیے قلعے کا کام ہے، اور ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے ان چیزوں۔ دینی کاموں میں ہماری آپ کی توجہ ہوتی ہی نہیں، ورنہ توجہ ہوتی تو آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں میں حافظ قرآن ضرور ہو۔ آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا نہیں چاہتے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے نہیں لگانا چاہتے۔ بالفرض اگر ہم لگاتے بھی ہیں تو نادرہ تک ہی محدود رہتے، اس سے آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک زندگی دنیا کی، ایک آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی ایک محدود ہے کہ آپ کو اتنا ہی دن یہاں رہنا جتنے اللہ نے جن کے مقدر میں رکھا۔ وہ وقت آئے گا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ایک وقت وہ ہے، ایک زندگی وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، لامحدود ہے وہ، اور وہ زندگی آخرت کی زندگی۔ ہمیں جتنی فکر دنیا کی زندگی کی ہوتی ہے اتنی ہم آخرت کی نہیں سوچتے۔ اگر ہم سوچتے تو یقیناً ہم اپنے بچوں کو دین سے ضرور آراستہ، تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے ہماری نجات کا سبب بنے۔ آپ نے جمعے کی تقریر میں ہو یا جلسے کے اندر ہو بارہا سنا ہوگا کہ حافظ قرآن کے لیے 10 ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو، انہیں جنت کے اندر لے جائیں۔ فضیلتوں پر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، ہمارا زیادہ دھیان کہاں جاتا ہے کہ اگر ہم حافظ قرآن بناتے ہیں یا عالم بناتے ہیں تو کتنا کمائے، یہ زیادہ سوچتے ہیں۔ مقدر میں اللہ نے جن کو جتنا رکھا ہے، ہر ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہاں کیا کرنا، کتنا کمانا، کھانا پینا، کتنا جینا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دھیان رکھنا ہے۔ حافظ قرآن بنائیے، عالم بنائیے، اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے۔ اگر ہمارا بچہ دین سے آراستہ ہے تو پھر وہ ڈاکٹری کرنے میں دین کا بالکل خیال رکھے گا کہ ہم اگر یہ غلط کرتے ہیں، کوئی ایسا شخص آیا جو ضرورت مند ہے، ہماری خدمت کی بے انتہا اس کو ضرورت ہے، اگر دینی تعلیم سے آراستہ ہوگا تو ضرور اس کی خدمت کرے۔ نہیں آراستہ ہے دینی تعلیم سے تو بھائی تم جانو، ہمیں تو اتنے پیسے دو، ہمیں جیسے من ہو تمہاری چمڑی ادھیر کر ہم لے لیں، وصول لیں۔ لیکن دین ایک صحیح راستہ دکھاتا، باقی دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں جو صحیح راستہ دکھائے۔ تو منع یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر یا اور دوسری چیز نہ بنائے، لیکن سب سے پہلا ہمارا حق یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینداری سکھائیں۔ ہمارا بچہ دین سے آراستہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا بچہ ایمان پر قائم رہے۔ آج والدین کے لیے
یہ امر بہت ہی مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہم اس کی حفاظت کیسے کریں۔ اور وہ دو ہی چیز ہے، ایک ایمان کی حفاظت کیسے کریں ہم اپنے بچوں کی، دوسری ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ چونکہ کمی ہمارے اندر ہے، بحیثیت باپ ہونے کے ہم خود نہیں جانتے ہیں دینداری کیا ہے، بحیثیت گارڈین ہونے کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو کس طرح سے دینی تعلیم یا دین کے لائن پر رکھیں تاکہ ہمارے بچے کا دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اور ایمان یہ تو تمام چیزوں کا جڑ ہے، ایمان نہیں باقی رہا تو پھر ہماری کوئی بھی چیز کامیاب نہیں۔ آج کا پرفتن یعنی فتنے کا دور ہے یہ، آج کے وقت میں ایمان بچا لینا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا امر ہے۔ دنیا مسلمانوں کو اپنے ایمان سے ہٹانے کے لیے، اپنے دین پہ ہٹانے کے لیے انتھک کوشش کرتا، اور کہیں نہ کہیں وہ ہمیں برگلا کر، وہ ہمیں دنیاوی زیب و زینت کو دکھا کر ہمیں دین سے ہٹانے کی انتھک کوشش کرتا۔ اگر ہم دین پر جمے رہیں، قائم رہیں، تو آندھی کتنی چلے پر ہم اپنی جگہ برقرار رہیں۔ کب؟ جب ہمارا دین ہمارا مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان ہمارے مضبوط ہوگا تب۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مدارس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے شہر میں دینداری پھیلے۔ چونکہ میں پہلے ہی کہا کہ یہ مدارس، مساجد یہ دین کے قلعے ہیں، یہ جتنا مضبوط رہے گا ہمارا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط رہے گا۔ ہم جس قلعے کے اندر رہتے ہیں اس کے ارد گرد جتنی مضبوطی ہوگی کوئی باطل ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہی کہوں گا کہ آپ سب کچھ پڑھائیے، لیکن پہلے نمبر پر یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے، ہمارے گاؤں کے لوگ یا ہمارے محلے کے بچے یہ دینداری سے آراستہ ہونا چاہیے۔ چونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت نکل جائے تو پھر وہ چیزیں کارآمد نہیں رہتی۔ دوائی آپ لیتے ہیں، وقت دیکھتے ہیں کب تک اس کو استعمال کیا جا سکتا، تو اس وقت سے پہلے ہم استعمال کریں تو اس سے فائدہ حاصل کر سکتے۔ ایسے ہی پڑھنے کا بھی گرچہ عمر نہیں ہے، بڑھاپے میں بھی پڑھ سکتا، لیکن عام طور سے نہیں پڑھتا، بڑھاپے میں نہیں ہوتا، بچپنے سے پڑھی جاتی۔ اور حافظ قرآن یہ تو جتنا چھوٹا بچہ رہتا اتنی جلدی حافظ بنتا ہے۔ تو لیکن یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں، ہم اپنے بچے کو مفتی صاحب بنائیں۔ اس کے علاوہ دین کی خدمت کا جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر جب دین کی خدمت کا جذبہ ہوگا تو پھر ہم دین سے جڑیں گے بھی، دین سے جڑنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ترغیب بھی دیں گے جڑنے کا۔ تو آج ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم دین سے دوریاں، مساجد سے دور، مکاتب سے دور رہتے ہیں، اور کم و بیش کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان کے اندر کمی رہتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح سے چلائیں یا اس کے اندر کس طرح سے ہماری خدمت ہو، اس کا ہمیں مضبوط طریقے سے ارادہ رکھنا چاہیے، نیتیں رکھنا چاہیے کہ جب جب ہماری ضرورت پڑے گی، جس وقت ہماری ضرورت پڑے گی، ہم مدارس کے لیے، مساجد کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔
تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور سبھی لوگوں سے ہم یہ کہیں گے کہ جو بنیاد رکھی گئی ہے یہاں دارالعلوم زکریا کے لیے، ان کی ابتدائی مرحلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو ترقی عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے یہ بنیاد رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔